پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موسم میلاد اپنی پوری بہار دکھا رہا ہے اور کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہے۔ 1480 سال قبل حضور اس دنیا پہ آئے تھے، اتنا طویل عرصہ گزرا، لیکن لگتا ہے جس طرح ان راہوں سے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے۔ کہاں کھولے تھے گیسو یاد میں، خوشبو کہاں؟ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا بھی ہوتے دیکھا جتنا سرکار مدینہ کا ہو۔ بادشاہوں کی کہانیاں قصہ پارینہ ہو گئی، شہنشاہوں کے قصے مٹ گئے۔ کہاں ہے رستم و صحرا، کہاں ہے دارا و سکندر؟ آل ساسان 3150 سال حکومت کرنے کے بعد پیبند خاک ہو گئے۔ آج دنیا کو ان کی قبروں کے نشان بھی یاد نہیں۔ تو کیا کہا تھا مشتاق یوسفی نے؟ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ لیکن صدیاں گزرنے کے باوجود نہ تو قربت خضرا کا رنگ پرانا ہوا، نہ ہی درود و سلام کے پھول مہنگے ہوئے۔ پھولوں کے نذرانے آج بھی پیش کیے جا رہے ہیں، کائنات پیش کرتی رہے گی۔ یہ ذکر مٹنے کے لیے نہیں آیا، سب بلند ہونے کے لیے آیا۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ، میرے امام بولتے ہیں، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کام جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ کسی گھر میں جاؤ تو تذکرہ چھڑا رہے،
کسی محفل میں جاؤ تو بات حضور کی ہو رہی ہے. آج تو سڑک پہ کنارے جا رہے ہو تو کہیں میلاد کا آپ کو بینر نظر آئے گا، کہیں چاکر نظر آئے گی، اور اب تو منظر ایسا ہو گیا کہ اوپر بھی دیکھو چاند کی پیشانی پر بھی. میں پرسوں ایک بہت اہم تقریب تھی اور بڑے خاص لوگ جس کو ہم دنیاوی اعتبار سے خاص کہتے ہیں، تو میں نے کہا دیکھو ڈنمارک کے اوباشوں نے کس حرکت کا جو ہے وہ کیا حرکت کی، اور اللہ نے حضور کے نالین کے لیے چاند کو فریم بنا دیا. اللہ اکبر. گھر گھر ان کے تذکرے، ہر زبان پہ ان کی باتیں، ہر لب پہ ان کی نعتیں، گلی گلی میں چراغ، گھر گھر میں اجالے، دلوں کی آنگن مہک رہے، اور موسم ربیع الاول کی پرنور ہوائیں چل رہی ہیں. کائنات کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے، صرف وطن عزیز پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں ذکر رسول کی خوشبو نہ ہو. اور آج سے نہیں ہے، حضرت امام ملا علی قاری المورث الربیع کے تو لکھتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون فی شہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا شروع سے اہل حق کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ حضور کے میلاد کے موسم میں اپنے گھروں میں، اپنے بازاروں اور کوچوں میں، اپنی مساجد میں حضور کے میلاد کی محفلیں منعقد کرتے آئے. اور کائنات کا ایک گوشہ محفل میلاد اس موسم میں بن جاتا ہے، گھروں میں، بازاروں میں، دفاتر میں، دلوں کے آنگن. اللہ اکبر. جدھر دیکھیں خوشبو ہی خوشبو ہے. کائنات کے اندر اتنے اجالے ہو گئے، اور کیوں نہ ہو، آنے والا کوئی معمولی تو تھا نہیں. یہ تو وہ ذات تھی جس کے لیے کائنات معاذ وجود میں ہے. لولا کا لما خلقت الافلاق، اس پہ شاہد عادل ہے کہ محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو کبھی خلق وجود نہ دیتا. محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا خدائی نہ ہوتی. میں شہر اقبال میں بیٹھا ہوں اور اپنے اس محسن کو یاد نہ کروں تو ناانصافی ہوگی. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تو بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شاماتہ اسی نام سے. کائنات کی نبض جو چل رہی ہے یہ نام مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. تو اہل ایمان محافل کا انعقاد کرتے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ میلاد کا ثبوت کہاں ہے. مجھے ابھی میں ہال میں آ رہا تھا تو کسی نے مجھے کان میں کہا کہ ذرا اس پہ بات کرنا، کہ لوگ کہتے ہیں، ہمیں پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. تو میاں میں مناظر تو کوئی ہے نہیں، میں سادے لفظوں میں کہا کرتا ہوں کہ لکھے کی کمی نہیں ہے، لکھے کی کمی نہیں ہے. علماء دلائل کی انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ عجیب بات ہے، محب کو ذکر محبوب کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے. کبھی سنا ہے کہ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں مانگ رہا ہو. اور یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ بات محبوب کی ہو رہی اور محب پوچھ رہا ہو کہاں لکھا ہوا. محب کے لیے اس سے بڑی اور دولت کیا ہے، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے. اعز ذکر نو ما لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذبع. امام شافعی کہتے ہیں میرے محبوب کی باتیں کرو، میرے محبوب کا تذکرہ چھیڑو. فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب کی باتیں ایسی کستوری ہے، تم جو چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے. علامہ رومی لکھتے ہیں کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے. پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا بھی گناہ، خاطر خود را تسلی میدہ. کہنے لگا محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں. کبھی وہ بے ارادہ نام تیرا ریت پہ لکھنا، کبھی وہ بے ارادہ نام تیرا ریت پہ لکھنا، کبھی پانی کی گہرائی میں کنکر پھینکتے رہنا، کبھی وہ چونک کر اٹھنا ہجراں کی راتوں میں، کسی موہوم وعدے پر دریچے کھولتے رہنا، گلاب ہونٹوں کے سارے زاویوں کی یاد دہرانا،
تیرے لہجے میں گاہے گاہے خود ہی بولتے رہنا، رضا مانا کہ تم کو بھی کسی سے پیار ہے لیکن بہت اچھا نہیں ہے اپنے راز خود ہی کھولتے رہنا۔ کہا گفت مشق نام لیلا می کنوں، کہا محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ اگر مجنوں کو لیلا کا نام تسکین دیتا ہے تو کیا امتی کو نام محمد میں تو کہتا ہوں ٹھنڈ پڑ جاتی جب کسی کے لبوں پہ یہ نام ہے۔ ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو، اتنی مٹھاس نہیں ملے گی جتنی نام محمد ملے گی صلی اللہ۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ۔ مجھے ابھی ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ نہیں مان رہے، کہتے ہیں یہ حضور کے نالین کا نقشہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ہمیں ان کے اوپر لازم تو نہیں ہے کہ ان کو مناوائیں، یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے۔ کول ہوندیاں بھی کہیں اپنا نہ جانے، کول ہوندیاں بھی کہیں اپنا نہ جانے، دل والے آکھیا دلدار آ گئے۔ یہ تو نقشہ چھپا ہے نا چاند پہ نالین کا، ٹکڑے ہو کر آیا تھا، کئیوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ ٹکڑے ہو کے آیا تھا کہ نہیں، سلامی دی کی تو نہیں۔ آج لوگ چاند پہ جا کے فخر کر رہے ہیں، میرا نبی چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آئی کہ ملا علی قاری کی حد کرے، میں توجہ چاہوں گا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا نا، حدیث ہے بڑی معروف کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن مجھے اس پہ فخر نہیں ہے۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں ہوگا اور سارے نبی اس جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے، ولا فخر، اور لیکن میں فخر۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں مرقات میں بات تو فخر والی ہے لیکن کرتے کیوں نہیں؟ شہنشاہ خوباں ماہ حسینہ جس کے چہرے کی چمک سے پورا مصر روشن ہوا، وہ جمال یوسف کے جو ہے وہ پیکر جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ولا فخر، لیکن کرتا نہیں۔ پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندگی دینے والے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بولو بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ کہا ولا فخر، لیکن میں نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے اللہ کے دین کی دعوت دینے والا، اللہ کا لاڈلا پیغمبر، سرے طول خدا سے باتیں کرنے والا کلیم اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بات تو فخر والی ہے نا؟ کہا ولا فخر، لیکن میں نہیں کرتا۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں جب بات فخر والی ہے تو پھر فخر کرتے کیوں نہیں؟ کہا یہ میں فخر کیوں کروں، یہ تو یہ فخر کرے کہ میرے جیسے نبی کا جھنڈا مل گیا۔ ولا فخر، یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے فخر کی بات۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ یہ محفل میلاد ناز ہے، یہ ہم ناز کرتے ہیں، گلی گلی بتاتے ہیں، کوچا کوچا بتاتے ہیں، کڑکتی دھوپ ہے پھر بھی محفل میلاد کر رہے ہیں۔ وہ جس دن لاہور میں دھماکہ ہوا ہے نا تو بڑا خوف تھا، اور میں ایک جگہ پہ گیا تو مجھے ایک ساتھی کہنے لگا آج تو شاید لوگ نہ جمع ہو پائیں، لیکن اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو 10,000 لوگ تھے اسی دن جس دن دھماکہ ہوا ہے، خوف و حراس کے عالم میں۔ تو اتنا خوف، اتنی گرمی، اتنا کچھ، حالات کیا ہیں، مصروفیات کیا ہیں۔ میں کہتا ہوں کیسے خوش بخت ہو، سارا دن مزدوری کرتے ہو اور ساری رات محفل ناز سنتے ہو۔ یہ فخر ہے، فخر۔ اور یار یہ میرا فخر کیا، آپ کا فخر کیا، یہ تو رب کو بھی فخر ہے۔ ہاں اسے جوش خطابت نہ سمجھنا۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا و ربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ نہیں کہا مجھے میری قسم، یہ نہیں کہا مجھے ارض و سماوات کی قسم، فلا و ربک، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم۔ خدا کو بھی اس پہ ناز ہے کہ میں مصطفیٰ کا رب ہوں۔ تبھی کہا نا فلا و ربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ اور اسی لیے میرے شیخ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں من خدا را ازاں پرستم کہ او رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجل جلالہ۔ کہا لوگو تم بھی خدا کو مانتے ہو، میں بھی مانتا ہوں، لیکن تمہارے اور میرے ماننے میں فرق ہے۔ میں خدا کو اس لیے خدا نہیں مانتا کہ وہ زمین و آسمان کا رب ہے، وہ عرش و کرسی کا رب ہے، لوح و قلم کا رب ہے،
وہ کائنات کے ایک ایک ذرے اور گوشے کا رب ہے۔ آپ فرماتے ہیں من خدارا اذا پرستم کہ او رب محمد است، میں اس لیے اس کو رب مانتا ہوں کہ وہ میرے مصطفیٰ کا رب ہے۔ اور بریلی کا امام بھی بولا، امام احمد رضا فاضل بریلوی جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت باللہ۔ آپ فرمانے لگے فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ پتہ چلتا بتوں کو پوج رہے تھے کہ نہیں پوج رہے تھے؟ گنگا جمنا کی پرستش ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ اللہ اکبر۔ میں آج ہی کہیں کہہ رہا تھا کسی پروگرام میں کہ حضور کا میلاد اہل حق کو منانا اور شکریہ ادا کرنا یہ صرف ان کا فریضہ نہیں ہے، پوری کائنات پہ حضور کا احسان ہے، پوری کائنات پہ حضور کا احسان ہے۔ ہم تو اپنی ذات سے ہی آگاہ نہیں تھے، اپنے آپ سے خود شناسی نصیب نہیں تھی، اپنے من سے بھی شناسائی نہیں تھی، اور وہ شخص کتنا گرا ہوا ہوتا ہے جس کو اپنی خبر بھی نہ ہو۔ حضرت اقبال کہتے ہیں نا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ تو اپنا بھی نہیں تھا، تبھی تو درختوں کو پوج رہا ہے نا۔ انسان ہو کے اشرف المخلوقات ہو کے درختوں کو پوجتا تھا کہ یہ نہیں پوجتا تھا؟ اللہ اکبر۔ انسان ہو کے چاند سورج ستاروں کو پوج رہا ہے، انسان ہو کے گنگا جمنا کی پوجا پاٹ کر رہا ہے، انسان ہو کے کبھی برگد کی جڑوں کو پوج رہا ہے، کبھی پیپل کی شاخوں کو پوج رہا ہے، کبھی مٹی سے بت بناتا ہے اور خود اس کو پوجنے لگ جاتا ہے۔ بلکہ یہ تاریخ کا بڑا حیرتناک واقعہ، ایک شخص اسلام لاتا ہے اور حضور سے عرض کرتا ہے حضور جب شعور کی آنکھ نہیں نہ کھلی تھی، یعنی شعور سے مراد دین مصطفیٰ نہیں ملا تھا، تو ہم یوں کرتے تھے کہ جب سفر پہ جاتے تھے تو پتھر کے بت ساتھ نہیں لے جاتے تھے کیونکہ وہ بھاری ہوتے تھے اور خدا کا بوجھ بھی ساتھ اٹھانا پڑے، یہ بڑا، خدا تو بندوں کے بوجھ اٹھاتا ہے اور یہ خدا کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ تو ہم اس وقت جو ہے وہ آٹا گوندھ کر اس کے بت بنا لیتے تاکہ ہلکا پھلکا خدا ہو اور اس کا زیادہ بوجھ نہ ہمیں برداشت کرنا پڑے، اور جہاں پھر وقت عبادت ہوتا اس کو بیگ سے نکالتے اور پوچھتے۔ عرض کرتا حضور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دور سفر پہ گئے، جتنا اندازہ تھا سفر کا سفر بڑھ گیا، توشہ ختم ہو گیا، بھوک ستانے لگی۔ میں نے پھر بیگ سے اپنے خدا کو نکالا، میں نے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ میں نے اس کو توڑا، کہتے ہیں کہ میں نے اس کو توڑا، آٹا بنایا، گوندا، روٹی پکائی اور کھا گیا۔ یہ تھی خداؤں کی بے بسی۔ انسان ہو کے ان کو پوج رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے تراش کے ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو شعور نہیں آ رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ درخت اس کو آکسیجن دینے کے لیے، اس کو چھاؤں دینے کے لیے، اس کو پھل دینے کے لیے، اس کے ذوق نظر کے لیے اور اس کے کھانے کے لیے ایندھن بننے کے لیے پیدا کیے گئے، یہ اس کو اپنا معبود سمجھتا ہے۔ یہ جانور اس کو دودھ دینے کے لیے، اس کو گوشت فراہم کرنے کے لیے، اس کی بار برداری کے لیے، اس کی سواری کے لیے پیدا کیے گئے، یہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ یہ دریا اس کی کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے رواں کیے گئے، یہ ان کو معبود سمجھتا ہے۔ تو کس نے آ کے شعور دیا؟ چاند پوچھتا ہے، کبھی سورج کو پوچھتا ہے، کبھی ستاروں کو پوچھتا ہے۔ آپ نے علماء سے سنا، حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا فرماتی کہ میں نے حضور کے ہاتھ پہ ایک دھاگا باندھا اور وہ دھاگا تھوڑا سا سختی سے بندھ گیا اور میں نے کیا دیکھا کہ حضور کی انگلی جنبش کر رہی ہے اور جدھر انگلی جاتی ہے چاند ادھر ہی جا رہا ہے۔ آج پہلے دن نقش نالین نہیں چھپا، یہ پرانا عادی ہے، اس کو پرانی عادت ہے کہ یہ حضور کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ تو کہتے ہیں جدھر انگلی جاتی ہے ادھر چاند جاتا ہے۔ تو یہ کیا تھا، آتے ہی چاند رقص کر رہا ہے۔ تو اس کی بڑی باتیں، اس موضوع پہ بڑا کچھ کہا جا سکتا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے ایک روایت ہے اس پر، اور اس کو دلائل النبوہ نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ فتح مکہ کے دنوں میں ایمان لائے نا تو حضور بڑے خوش ہوئے کہ میرے چچا ایمان لائے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور میں نے اظہار کیا ایمان تو میں اس دن سے لے آیا تھا جب میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ تو حضور فرمایا کب؟
تو عرض کی حضور میں نے آپ کو دیکھا آپ پالنے میں اور آپ کی انگلی جنبش کر رہی ہے اور جدھر انگلی جاتی ہے ادھر چاند جاتا ہے، تو میں تو اس سے نہیں مان گیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا میں اس سے بھی عجیب بات نہ سنا دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ سنائیں۔ کہا میری ماں حلیمہ سعدیہ نے مجھے وہ جو دھاگا باندھا تھا وہ ذرا سختی سے بندھ گیا تھا اور مجھے ہوتی تھی تکلیف، اور میری تکلیف کو ختم کرنے کے لیے چاند جو ہے وہ میری انگلی کے اشارے پہ چلتا۔ روایت کے لفظ ہیں یہ 3 انگلی جوڑیاں حضرت عباس بن عبد المطلب نے، حضور کے چچا نے، اور یہاں مارا ایسے اور کہا واہ۔ جب انہوں نے کہا واہ تو حضور نے فرمایا چچا میں اس سے بھی عجیب بات نہ سنا دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور سنائیں۔ فرمایا جب لوہے محفوظ پہ قلم چلتی تھی نا میں اس کے چلنے کی آواز بھی سنتا تھا۔ انہوں نے پھر انگلیاں جوڑی اور کہا واہ۔ تو حضور نے فرمایا میں چچا اس سے بھی عجیب بات نہ سنا دوں؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے گئے اور خوش ہوتے گئے اور حضور سناتے گئے۔ اور میں کل ہی کہیں کہہ رہا تھا کہ اور میلاد کسے کہتے ہیں؟ یہی ہے نا، میں حضور کا تذکرہ سنا رہا ہوں آپ کہتے ہیں واہ سبحان اللہ، اور حضور سنا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں واہ، یہی میلاد ہے۔ تو یہ جو چاند پہلے دن حضور علیہ السلام کی انگلی پہ رقص کر رہے ہیں، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ستارے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے یہ لگا کہ میرے بیڑے میں گر نہ پڑے۔ ستارے قریب آ گئے، چاند جو ہے وہ رقص کر رہے ہیں انگلی پہ، تو یہ بتلایا آتے ہی انسان کو شعور دیا، اور اس چاند کو پوجتا ہے، اس کو معبود سمجھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور رقص کر رہا ہے۔ ان ستاروں کو پوجتا ہے، یہ تو سلامی دینے آ رہے ہیں۔ اس سورج کو پوجتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے عصر کے وقت پہ پلٹتا ہے کہ نہیں پلٹتا۔ ان درختوں کو پوجتا ہے، چل میں نہیں کہتا تو ہی کہہ دے تجھے اللہ کے رسول بلا، پھر درخت آیا کہ نہ آیا، قدموں میں سلامی دی کہ نہ دی۔ حضرت علی کی نماز عصر قضا ہوئی اور حضور گود میں، اللہ اکبر، لگتا ہے جس طرح ریحل میں قرآن رکھا ہو، حضور کا سر ان کی گود میں ہے اور حضور سو رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ جو ہیں ان کی نماز عصر قضا ہو رہی ہے، سخت پریشانی ہے کہ نماز بھی جاری ہے، لیکن ادھر یہ ہے کہ حضور کو بھی نہیں بیدار کریں گے۔ نماز عصر چھوڑوں گا، نماز عشق چھوڑوں تو کیوں چھوڑوں، نماز عصر چھوڑوں گا، نماز عشق چھوڑوں تو کیوں چھوڑوں، وفا کے سلسلے کی یہ رسم توڑوں تو کیوں توڑوں۔ آپ نے سوچا نمازیں گھر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ یہ جو تلاوت ہو رہی ہے، یہ جو لطف لے رہا ہوں، یار کو دیکھ رہا ہوں اور اکیلا دیکھ رہا ہوں، کوئی اور ہے بھی نہیں، تو پھر یہ منظر تو دوبارہ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ عقل کہتی ہے کہ چھوڑ دے نماز، جو ہے وہ نماز نہ چھوڑ، حضور کو بیدار کر لے، نماز ہے فرض ہے، لیکن عشق کہتا ہے نہیں، یہ لمحے بار بار زندگی میں نہیں آیا کرتے، چونکہ عقل کے اپنے تقاضے ہیں، عشق کے اپنے تقاضے۔ حکم عقل دا رکھنا نظر نیوی، عشق آخدہ ویکھنا چاہیے، عقل روک دی پر عشق آکھے متھا یار نو ٹیکنا چاہیے۔ فتویٰ نہ لگ جائے، یہ عشق کہتا ہے، عشق کی بات ہم یہ مانتے نہیں ہیں، یہ عشق کا تقاضا ضرور ہے۔ اور آؤ حدیث دیکھیں، صحابہ نے عرض کی نحن احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارا جی کرتا ہے آپ کو سجدہ کریں۔ نحن احق ان نسجد للنبی، یہ عشق کا تقاضا تھا، ہمارا جی چاہتا ہے سجدہ کرے۔ اور اقبال کہتا ہے رشتہ آئین ماد، آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ پر خاک او پاشید میں۔ کا شریعت روکتی ہے، ورنہ پیشانی میں سجدہ تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے سجدی، سجدہ پیشانی میں۔ حکم عقل دا رکھنا نظر نیوی، عشق آخدہ ویکھنا چاہیے، عقل روک دی پر عشق آکھے متھا یار نو ٹیکنا۔ عقل آخ دی چگا سانب کے رکھ، اپنا آپ سمیٹنا چاہیے، عشق آخدہ چگا کی کرنا، چگا بال کے سیکھنا چاہیے۔ اب کہا نماز عصر چھوڑ دوں گا، لیکن یہ نماز عشق نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن نماز عصر سے بھی ایک پیار تھا، اور وہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ اس موقع پہ بھی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، بے اختیاری سے آنسو حضور کے رخسار پہ گرے۔ حضور کے رخسار پہ علی کا آنسو گرا نا، تو میرا تصور کہتا ہے یوں لگا جس طرح پھول پہ شبنم گری ہے،
اللہ اکبر، یہ منظر بنا، حضور بیدار ہو گئے۔ جب صبح کے وقت باد نسیم کے دوش پہ شبنم آتی ہے نا اور کلیوں پہ گرتی ہے تو شاید لوگ جانتے ہیں کلیاں کھل اٹھتی ہیں، اللہ اکبر۔ تو جب شبنم کلی پہ گرے تو کلی کھل اٹھتی ہے، اور جب آنسو علی رخ محبوب پہ گرے تو حضور بیدار ہو جاتے ہیں۔ آقا کہا علی کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ میرے پاس ہو کے بھی رو رہے ہو؟ وہ کیا کسی نے کہا نا یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آقا نماز اصل قضا ہو۔ اب قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ حضور آپ کے ہوتے تو ادا پڑھو گا۔ اب سنو حضور نے کیا کہا، ہاتھ اٹھے حضور کے، لفظوں پہ غور کرنا۔ اللہم انا عبدک علیا کان فی طاعتک و طاعت نبیک فردد علیہ الشمس او کما قال۔ اے اللہ تیرا بندہ علی تیری فرما برداری میں لگا ہوا، تیرے نبی کی فرما برداری میں لگا ہوا، مالک سورج واپس کر دے۔ یہ لفظ ہیں۔ اب نماز عصر چھوڑنا فرما برداری ہے یا نافرمانی؟ نافرمانی ہے۔ اب حضور نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ علی سے غلطی ہو گئی چل میرے لیے ہوئی تو معاف کر دے، لیکن یہ نہیں کہا اللہم انا عبدک علیا کان فی طاعتک، اے اللہ بے شک تیرا بندہ علی تیری فرما برداری میں لگا ہوا، و طاعت نبی کا اور تیری نبی کی فرما برداری میں لگا ہوا۔ نماز چھوڑنا تو نافرمانی ہے، لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ انا عبدک علیا کان فی طاعتک، کان فی طاعتک، یہاں استمرار ہے کہ ایک ایک لمحہ تیری عبادت میں تھا، ایک ایک لمحہ تیرے ذکر میں تھا، ایک ایک لمحہ تیری یاد میں تھا، اس کا ایک لمحہ بھی تیرے سے غافل نہیں گزرا، وہ تیری اطاعت میں لگا ہوا تھا اور تیرے محبوب کی اطاعت میں لگا ہوا تھا۔ سورج واپس کر دے، اور صحابی فرماتے ہیں سورج غروب ہو چکا تھا اور ہم نے کیا دیکھا کہ پہاڑوں کے اوپر پھر چمکنے لگا، پھر دوبارہ روشن ہو گیا۔ اب یہ الگ مضمون ہے کہ سورج کے بارے میں 3 موقف ہیں، ایک قدیم فلاسفہ کا، ایک جدید سائنسدانوں کا، ایک اسلام کا، اور وہ سورج کیسے پلٹا یہ انشاءاللہ پھر کبھی ادھار رہا، یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ تو سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آیا اور حضرت علی المرتضیٰ نے ہمیں بتایا اور حضور کی دعا نے ہمیں سبق دیا، ایک طرف نظام مصطفیٰ ہو اور ایک طرف مقام مصطفیٰ ہو۔ تو جب حالات ایسے بن جائیں ان میں سے ایک کو آپ بچا سکتے ہیں تو کہا نظام بعد میں دیکھیں گے، پہلے مقام کو بچائیں، مقام کا تحفظ پہلے ہوگا۔ تو کہا بے شک یہ تیری فرما برداری میں لگا ہوا۔ تو میرے امام بولتے ہیں کہ جب محبوب کی انگلی اٹھتی ہے تو ماہ کا کلیجہ چر جاتا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، اور تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ جدھر انگلی اٹھتی ہے سورج بھی پلٹ کے آتا ہے، چاند بھی قدموں میں آتا ہے، اور درخت سلامیاں دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں، پتھر جن کو انسان پوچھتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے، ترمذی کی روایت ہے، فرماتے اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو بعثت سے قبل حضور پہ سلام پڑھا کرتا تھا۔ اور یہ بھی آپ نے سنا علماء سے کہ ابو جہل ہاتھ میں کنکر لے کر آیا اور کہا بتاؤ کہ اگر آپ نبی ہو تو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا جو ہاتھ میں وہی بتا دے؟ پھر کنکر بولے کہ نہ بولے، کلمہ پڑھا کہ نہ پڑھا۔ یہاں ایک اور بڑی لطف کی بات، ان پتھروں نے ہمیں ایک سبق دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں حالات نہیں ہیں، دائیں بائیں دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، مجھے بھی بڑے لوگ سمجھاتے رہتے، نہ دن نہ رات نہ دوپہر نہ شام، ہر وقت تم لگے ہو اور نہ کوئی تمہارے پاس کوئی اسلحہ ہوتا ہے، اور پھر مخالفت بھی حکومت کی کرتے ہو۔ تو جو ہے وہ کوئی بات دیکھ کے حالات کو، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ جنا حال میں آپ میں ہم نے شاید جو ہے وہ نوائے وقت میں رپورٹنگ دیکھی ہو، جن دنوں کے اندر ڈاکٹر قدیر کا وہ معاملہ ہوا تھا، تو ایک وزیر بات تدبیر تھے، ان سے میری بحث ہو گئی اس معاملے میں، انہوں نے سمجھا کہ یہ جو ہے 2 منٹ میں بات کر کے چلے جائیں گے۔ تو جب میں نے وہ نغمہ چھڑا نا تو جو منتظمین تھے میرے جو ہے وہ پاؤں پکڑنے لگے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا وزیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہ محمد عربی کا فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ اور
اور پھر آپ نے لوگوں نے دیکھا اور پھر اسے کہنا پڑا، کہنے لگا کہ میں بھی لشکر حسین کا بندہ ہوں۔ میں نے کہا اگر تم ہو رہے ہو تو پھر لشکر یزید میں کیوں ہو؟ اگر تم ہو رہے ہو تو پھر لشکر یزید میں کیوں ہو؟ تو بات کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں حالات دیکھنے چاہیے۔ مجھے پتھروں نے، آپ کو پتھروں نے سبق پڑھایا، جب حق بولنا پڑے پھر یہ نہ دیکھو مٹھی کس کی ہے۔ ابو جہل کی مٹھی ہو پھر بھی حق بول کے ہے، انہوں نے ابو جہل کی مٹھی میں حق بول کے بتایا، اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو انسان اپنی آپ سے گرا تھا، اپنی نگاہوں سے گرا تھا، اپنے من سے شناسا نہیں تھا۔ انسان ہو کے پتھروں کو پوج رہا ہے، انسان ہو کے درختوں کو پوج رہا ہے۔ اب حضور آئے، حضور نے شعور دیا، وہ انسان اب اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا۔ جو کل درختوں کو معبود سمجھتا ہے اب اس انسان کی فکر بدلتی ہے۔ کیا بولتا ہے؟ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہا مت مجھے فرشتہ کہنا، میری شان میں فرق آتا ہے، کیونکہ فرشتوں کی جبین تو میرے حضور جھکتی رہی۔ جو انسان ہو کے درخت کو پوج رہا ہے، اور نہیں تو آج بھی دیکھ لو، انڈیا چلے جائیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بدھ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، اس کی عقل، بینش، دانش، خرد اس کو نہیں بتا رہی کہ یہ پتھر کا بنا ہوا مادو، یہ مٹی کا بت اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، لیکن وہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، اس کی ڈگری اس کو کام نہیں دے رہی۔ دوسری طرف ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے کے پی رہا ہے تبرک سمجھ کے، اس کی طب اسے بتا نہیں رہی اس میں کتنے جراثیم ہیں، اس کی طبیعت کی نفاست اس کے تعفن سے دور نہیں کر رہی، لیکن نہ اس ڈاکٹر کو سمجھ ہے نہ اس ڈاکٹر کو سمجھ ہے۔ عقل کہاں سے ملتی ہے؟ ساری خرد اور ساری دانش محمد عربی کے قدم میں، جو حضور تک پہنچا اسے روشنی مل گئی، اور جو حضور تک نہیں پہنچا وہ روشنی کا سراغ بھی نہیں پاتا، وہ اندھیرے میں ہے، وہ اجالے میں کبھی نہیں آ سکتا، چاہے وہ خرد کے سارے معاملے طے کر جائے۔ اقبال نے اس لیے کہا تھا نا، خرد کی جتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں۔ اور ایک جگہ پہ کہتا ہے بو علی اندر غبارے ناکا گم، دست رومی پردائے محمل کرے۔ وہ یار جس سواری پہ نا، وہ سواری گزر گئی ہے اور پیچھے گرد اڑ رہی ہے، اور جو بو علی ہے نا سینا، جو عقل پہ ڈھونڈتا ہے، وہ اس گرد میں یار کو تلاش کر رہا ہے، اور جو رومی ہے نا اس نے مخمل کے پردے کو پکڑا ہوا ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو ساری دانشیں، ساری عقلیں حضور کے دم سے۔ تو انسان تو اپنی ذات سے آگاہ نہیں تھا، اسے اپنی ذات کا شعور نہیں تھا، اس لیے یہ جو زندگی کے اندر شعور کی دولت ہوئی یہ حضور کے دم سے نصیب ہوئی۔ اب وہ انسان پرواز کر گیا، کبھی اقبال بن کے بولتا ہے ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں، اوروں کی نگاہ میں وہ موسم ہو خزاں کا، ہے سلسلہ احوال کا ہر لحظہ دیگر دوں، اے سال کے راہ فکر مت کر سود و زیاں کا، شاید وہ زمین ہو کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں۔ پھر وہ ستاروں سے آگے کمن جو ہے وہ ڈال رہا ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ وہ کارواں، وہ کہکشاؤں کو، سورج اور چاند کو پاؤں کی جو ہے وہ گرد سمجھتا ہے، اتنی اس کی پرواز ہو گئی۔ جو چاند کو پوجتا تھا، جو ستاروں کو پوجتا تھا، جو درختوں کو پوجتا تھا، جو اجرام فلکیہ کی پرستش کرتا تھا، اس کو شعور زندگی کس نے دیا؟ اس کو اپنے من سے شناسائی کس نے دی؟ تو یہ ساری کرم نوازیاں، یہ ساری جو ہے وہ رحمت مصطفیٰ کریم کے دامن سے پھوٹتی ہیں۔ اس لیے یہ فقط اہل حق کا ہی کام نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کو دست بستہ حضور کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں تو شعور کی دولت آپ کی چوکھٹ سے نصیب ہوئی، ہمیں تو زندگی کا پتہ آپ کے در سے ملا ہے، ورنہ انسان ہو کے کہاں گرا ہوا تھا اور کار مذلت کی کن گہرائیوں میں تھا۔ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا کوڑے مارتا ہے۔ یہ عرب کی تاریخ ہے کہ تو نے میرے جوتے کو میرے پوچھنے کے بغیر ہاتھ کیوں لگایا؟ تو سمجھتا ہے کہ میں آقا کے جوتے کو ہاتھ لگانے کے قابل ہو گیا ہوں؟ یہ غلام کی تذلیل ہے، اور اس کو کوڑے مارتا ہے۔ تیری طبیعت ٹھیک ہونے والی ہے، تجھے اپنی اوقات بھول گئی ہے، تو نے میرے جوتے کو میرے پوچھنے کے بغیر ہاتھ لگایا اور سرے بازار سے اس جرم میں کوڑے مار رہا ہے۔ یہ ہے تاریخ
اور یہ ہے انسانیت کی تذلیل۔ اب اور ذرا رخ بدلتا ہے۔ فاران کی چوٹیوں سے نکلنے والے نور نے گھر گھر میں اجالا کر دیا۔ حالات بدلتے ہیں، غلاموں، بیواؤں، دکھیوں اور یتیموں کی مدد ہوتی ہے۔ حضور معراج پہ گئے، واپس پلٹتے ہیں، کہا بلال حبشی کو بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ ذرا توجہ تو کرو، غلام اپنے آقا کے جوتے کو ہاتھ لگانے کا روادار نہیں تھا، اور کہاں اس کو کہاں پہنچا دیا۔ کیا خیال ہے، اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار دی تھی اور بلال فرش اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ اور تاریخ پڑھیں، جب فتح مکہ کے دن حضور آ رہے تھے تو حضور کے پیچھے ایک بچہ بیٹھا تھا جو خوشی سے اچھلتا تھا، حضور اسے روکتے تھے، اور آقا کریم کا سر عزت سے اللہ کے حضور جھکا ہوا تھا، حتیٰ کہ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ حضور کے امامے کا کور لگتا تھا، لیکن وہ بچہ تھا، چھوٹی عمر میں وہ خوش ہوتا تھا اور اچھلتا تھا، آقا اسے روکتے تھے۔ وہ بچہ کون تھا؟ تاریخ ڈھونڈو۔ حضور کا نواسا تھا، تاریخ نفی میں جواب دیتی۔ کسی انصاری سردار کا بیٹا تھا، تاریخ نفی میں جواب دیتی۔ کسی قریشی سردار کا بیٹا تھا، تاریخ کہتی ہے نہیں۔ تو پھر وہ بچہ تھا کون؟ تو تاریخ پڑھے، یہ حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید تھا، غلام کا بیٹا، غلام زادہ۔ اور اس دن جب اہم دن ہے، اپنی اونٹنی کی پشت پہ بٹھایا ہے، لوگوں کو شعور دینا مقصود تھا۔ یہ دیکھو میں محمد عربی غلاموں، دکھیوں اور پریشانوں کی کامیابی اور ان کے عروج کا پیغام لے کر آیا۔ ایک غلام کو یہاں بٹھایا، دوسرے کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، سارے کرشی نیچے اور اے حبشی تو اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ جھوم جھوم کے اذان دے رہے ہیں، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ یہ عزتیں دی، یہ مرتبے دیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پستیوں سے اٹھا کر کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو اٹھایا اور دریا کر دیا۔ یہ کون تھے اور کن بلندیوں تک اور کن رفعتوں تک ان لوگوں کو پہنچا دیا جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان کو ان رفعتوں کا حقدار بنایا، انسانیت کو اس کے اصل مرتبے تک پہنچایا۔ اور یہ حضور کا وہ احسان ہے کہ انسانیت اس احسان کو اگر بھول جائے تو وہ احسان فراموش کہلائے گی۔ یہ اپنوں اور غلاموں پر، اپنوں اور بیگانوں پر، غریبوں اور امیروں پر حضور کا احسان ہے۔ آپ نے ایک روایت سنی کہ ابو لہب نے لونڈی آزاد کر دی، بعد میں قبر میں فائدہ بھی ہوا، یہ لمبی کہانی ہے، لیکن حضور علیہ السلام تشریف لائے، آتے ہی دنیا کو پتا چلا کہ حضور آئے ہیں، اب لونڈی اور غلاموں کو آزادی ملنے لگی۔ آتے ہی حضور علیہ السلام کے نام سے جو ہے وہ غلاموں کو آزادی ملنے لگی، تو بیواؤں اور دکھیوں اور یتیموں کی فریاد کو میرے آقا جو ہے وہ بارگاہ رب تک پہنچایا، ان کو عروج دیا۔ نبوت لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد کی بات کرو، میاں یہ جو لونڈیاں آزاد ہو رہی ہیں یہ 40 سال کے بعد کی کہانی ہے یا پیدا ہونے کی کہانی ہے؟ یہ جو چاند سلامیاں دے رہا ہے، یہ جو ستارے جھک کے حجرہ آمنہ کے پاس آ گئے ہیں، اللہ اکبر۔ بلکہ آقا کریم علیہ السلام ابھی چھوٹی عمر میں تھے، تو جو دکھی، غریب، پریشان لوگ ہوتے ان کا سامان اٹھا کر حضور ان کے گھروں تک پہنچاتے، جو بیوائیں ہوتی جا کے ان کی مدد کرتے، اور یتیموں کے ساتھ حضور اس عمر میں بھی پیار کرتے۔ بلکہ وہ کتب میں قصیدہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ حضور کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا جناب بارش نہیں ہو رہی، تو آپ نے کہا کہ اچھا ہو جاتی ہے۔ حضور کو اٹھایا اور حضور کی پشت کعبۃ اللہ کے ساتھ لگائی اور ہاتھ اٹھا کے رب سے دعا مانگی، کہا اے اللہ اس کے صدقے بارش نازل کر۔ پھر بارش خوب برسی، تو انہوں نے اس وقت ایک قصیدہ لکھا جس قصیدے کا پہلا شعر تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ۔ وَأَبْيَضُ، ابیض کہتے چٹے رنگ والے کو۔ اور یہاں میں ایک آپ کو اور بات سناؤں، دادے اور پوتے کا بڑا پیار ہوتا ہے، اور عموماً دادے اپنے پوتے کا کوئی عرفی نام رکھا ہوتا ہے، اس نام سے پکارتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے حضور کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا، اس نام سے کبھی کبھی پکارتے، اور وہ نام کیا تھا؟ ابیض۔
او گورے او چٹے، یہ کہہ کے حضرت عبد المطلب کو کہتے تھے. تو حضرت عبد المطلب کا وہ کہا ہوا لفظ حضور کے چچا نے لیا، کہا وہ اب یادو یستسقل غمام بوجہہ. اللہ اکبر. سمال الیتامى وعصمۃ للارامل، میرا یہ گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کے نور سے بارشیں اترتی ہیں، اور یتامہ جو لوگ یتیم ہیں یہ ان کی آبرو ہے، اور جو بیوگان ہیں یہ ان کی عصمت ہے. تو اس دور کے اندر بھی جب عمر شریف 6-7 سال 8 سال 10 سال تھی، حضور اس وقت بھی دکھی اور مسکینوں کے کام آیا کرتے تھے. بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک دن حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، جمعے کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں. ایک شخص حاضر ہوا، کہا حضور ہم ہلاک ہو گئے. حضور نے خطبہ روکا، کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا کہ قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کریں. حضور نے دعا کی. ابھی اپنے ہاتھ حضور نے منہ پر نہیں پھیرے تھے. راوی کہتا ہے کہ میں مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ایک سمت سے پہاڑ پر سے ایک بدلی آئی اور ایک دم پھیل گئی، اور پھر می اتنا برسا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی، اور مسجد نبوی کی چھت سے پانی ٹپک کے حضور پہ گرتا، اور حضور کی داڑھی مبارک سے پانی گر رہا. بارش ہو رہی ہے. 8 دن پھر گزر گئے. حضور پھر خطبے کے لیے بیٹھے تو پھر وہی شخص، روایت میں آتا ہے یا کوئی اور شخص کھڑا ہو گیا. اس نے پھر کہا ہم ہلاک ہو گئے. فرمایا اب کیا ماجرا ہوا؟ کہا حضور راستے بند ہو گئے، اتنا پانی کھڑا ہو گیا، ہمارے مویشی گھروں میں محصور ہو گئے. تو آقا کریم نے پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ اس بادل کو ایک طرف لے جا. راوی کہتا ہے کہ ادھر انگلی اٹھی، ادھر بادل چھٹ گئے، اور میں نے دیکھا دائیں بائیں پہاڑوں پہ بارش برستی تھی، لیکن مدینے کی جو سرزمین تھی اس سرزمین کے اندر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گر رہا تھا. لیکن پانی کے جو قطرے تھے نا وہ پہلے چھت پہ تھے، وہ حضور پر گر رہے تھے. حضور کی داڑھی مبارک جو ہے اس سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. جب می بند ہو گیا حضور نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا کوئی ہے جسے میرے چچا کے شعر یاد ہو؟ اللہ اکبر. کوئی ہے جسے میرے چچا کے شعر یاد ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا حضور مجھے یاد ہے. تو پھر مجلس لگ گئی. حضور کی نعت حضرت علی نے پڑھی جو لکھی تھی حضور کے چچا نے، اور یہ شعر پڑھا اب یاد ہو یستسقل غمام بوجہہ سمال الیتامى وعصمۃ للارامل، یہ میری گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کی چمک سے جو ہے وہ نور سے آسمان سے بارش برستی ہیں. حضور فرمایا آج میرے چچا ہوتے تو بڑے خوش ہوتے. اللہ اکبر. تو اس دور کے اندر بھی حضور دکھیوں، غریبوں اور بیواؤں کے کام آتے رہے، اور جب حضور کے اوپر نبوت کی گراں بار ذمہ داری آئیں، وہ تو ایک دور ایسا تھا کہ حضور علیہ السلام ہر وقت مستعد تھے، اور کس انداز کے ساتھ حضور نے گری ہوئی قوم کو یہ ثریا کی بلندیوں تک پہنچایا اور رفعتیں دی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. آج پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ حضور کا مرہون منت ہے. یہ جو پچھلی حکومت پلٹ کے گئی ہے، دعا کرو واپس پلٹ کے کبھی نہ آئے، اور یہ جو موجود ہے اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. اس وطن کے اندر یہ نظام مصطفیٰ کی بہاریں لائیں، اور یہی اس وطن کا مقدور ہے. ہزاروں ماؤں نے اپنی ممتا بری گودیاں اسی لیے قربان کی تھی. جب ماں کی گود سے بچہ چھین کے سکھ کر پان کی نوک پہ چڑھاتا تھا تو ماں زور سے کہتی تھی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج وہ بوڑھی ماں رو رہی ہوگی، آج وہ بوڑھی ماں تڑپ رہی ہوگی. کیا اسی لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے؟ یہ چند لوگوں کی عیاشی کے لیے ملک نہیں بنا تھا، یہ تو نظام مصطفیٰ کے جو ہے وہ نفاذ کے لیے بنا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے کہا تھا ہم ایسی ایک تجربہ گاہ چاہتے ہیں جہاں اسلام کے اصولوں کا تجربہ کیا جائے اور دنیا کو دکھایا جائے کہ یہ اسلام کا نظام ہوا کرتا ہے. لیکن افسوس بن گئے تن کے نشیمن کے کفس کی تیلیاں، بن گیا کیا چلے تھے ہم کیا بنانے کے لیے. دعا کرو اللہ اس وطن کو نظام مصطفیٰ کی بہاریں. تو وہ ایک بل پاس ہوا تھا حدود نسواں کے حوالے سے، تحفظ حدود نسواں اس کا نام رکھا گیا، جس کے اندر اسلامی جو شکیں ہیں سزا کی اس سے کچھ تغیر و تبدل کیا گیا. تو حدود سیمینار تھا ہمدرد ہال لاہور میں نے اس میں جب وہ کراچی کے اندر عورتوں نے بھنگڑے ڈالے اور بازاروں کے اندر آ کے ناچیں
کہ ہمیں آزادی مل گئی ہے. تو میں نے کہا تو بھول گئی اس وقت کو جب تو پیدا ہوتی تھی تو باپ کہتا تھا اس سے تو سانپ جنم لے لیتا. تو بھول گئی اس وقت کو جب باپ تجھے گڑھے میں دھکا دے کے اوپر سے مٹی انڈھیلتا تھا اور تیری چیخیں بھی اس کے دل میں نرمی پیدا نہیں کرتی تھی. تو بھول گئی اس دور کو جب تیرا بھائی تجھے قتل کرتا تھا کہ کل کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے. تو بھول گئی جب تو ماں ہو کے تڑکے میں بٹتی تھی اور کام کاج کے لیے تجھے وہ وقت تیرا تقسیم کرتے تھے جب ماں ہو کے تو تذلیل کے مرحلے میں تھی, جب بہن ہو کے تو قتل ہو رہی تھی, اور جب بیٹی ہو کے تو زندہ درگور کی جاتی تھی. جس نے جنت کو کھینچ کے تیرے قدموں تلے رکھا, تیرا حق نہیں اس کا شکریہ ادا کرے. آج بوڑھا باپ کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے, بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کی شادی کرنی ہے, اور جب بہن کو رخصت کرتے ہیں تو بھائی بھی پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے اور باپ بھی پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے. میں نے کہا کہ یہ تو قتل کرتے تھے, یہ تو زندہ درگور کرتے تھے, اوپر مٹی انڈھیلتے تھے, ان کے سینے کے اندر یہ تڑپ کس نے ڈال دی, یہ تیرا پیار کس نے ڈال دیا؟ تو شکریہ کر محمد عربی, تو شکریہ ادا کر مصطفیٰ کریم کا. اور مردوں کو تو محفل میلاد منانا ہی چاہیے, عورتوں کو اور زیادہ منانا چاہیے, اس کو تو اپنے گھروں کو محفل میلاد بنا دینا چاہیے. ان کی ساری باتیں مصطفیٰ, ان کے سارے وقار مصطفیٰ کے دم سے. تاریخ عرب پڑھے بندہ حیران ہو جاتا ہے. آج بھی آپ اگر جائیں تو دارالتوحید کے ساتھ جو پل ہے اس کے بالکل متصل وہ قبرستان آج بھی موجود ہے, جس کے اندر وہ عورتوں کو بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. وہاں رونگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, عبرت کا نشان وہ آج بھی موجود ہے. بہن کو قتل کرتا تھا بھائی کہ کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے. لیکن اور تاریخ کا ایک عجیب واقعہ سنا. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حقیقی بہن اور حقیقی بھائی کوئی نہیں تھا, لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں گئے, ایک ان کی بیٹی تھی جس کا نام تھا حضرت شیمہ, اور وہ حضور کو شام کے وقت قبیلہ بنو سعد کے کھلے میدان میں کھلانے کے لیے لے کر آیا کرتی تھی. ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے, شاید شہر میں تو دم توڑ گیا ہوگا, شام کے وقت جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہیں نا تو بہنیں اپنے ویر اٹھا کے باہر کسی کھلی جگہ پہ لے آتی ہیں کہ امی یکسو ہو کے کام کر لیں. اور ہر بہن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ میرا ویر سے سونا زمانے میں کوئی نہیں. تبھی تو چندہ ماموں کہا جاتا ہے نا, یہ بہن کا مزاج ہے. کالا کلوٹا بھی وہ کہتی ہے رنگ نہیں تو کیا ہے, نکوچ تو ہے, اور جس کے نکوچ نہ ہو رنگ سفید ہو وہ کہتے ہیں رنگ نہیں تو حسن کہاں ہے, حسن تو چٹے رنگ میں ہوتا ہے. وہ دلیل دیتی ہے. یہی کچھ قبیلہ بنو سعد کے میدان میں ہوتا ہے. ایک کہتی میرے ویر کا مقابلہ نہیں, دوسری کہتے میرے ویر کا مقابلہ نہیں. ایک کہتی میرے ویر کی آنکھ تو دیکھو سرمگی, دوسری کہتی اس کے رخسار کو دیکھو, تیسری کہتی اس کی کشادہ پیشانی تو دیکھو, کوئی کہتی اس کی اٹھی ہوئی ناک کو دیکھو, کوئی کہتا ہے اس کے رنگ کی چمک کو دیکھو. مناظرے کر رہی ہوتی. اتنے میں حضرت شیمہ اپنے ویر محمد کو ڈھا کے صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسرے کہتی نہیں میرا ویر بھی آ گیا. اللہ, ویر سونے ہو تو بہنوں کو ناز ہوتا ہے. کہتی میرا ویر بھی آ گیا. وہ کہتی نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں ہے. حضرت شیمہ حضور کو گود میں لے کے چمٹا لیتی اور کہتی ربنا ابق لنا محمدا حتی اراه یوم امواتا, اے اللہ میرے ویر کو نظر نہ لگے. آج یہ بچوں کا سردار ہے, کل ان آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا سردار. شیخ محقق نے مدارج النبوہ میں لکھا حضرت شیمہ کا ایک قبیلے میں نکاح ہو گیا, بچے ہو گئے. حضور مکے میں آئے, 53 سال گزارے, مدینہ شریف چلے گئے. جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے سے غزوہ ہوا, اللہ نے اسلام کو فتح دے دی. اس قبیلے کے کافی لوگ گرفتار ہو گئے. اپنے گرفتار شدگان کو چھڑانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق وہ گھر گھر سے رقم اکٹھی کر رہے ہیں. جب حضرت شیمہ کے گھر آئے, کہا تمہارا حصہ اتنا بنتا ہے. کہانی سنائی کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے, اتنے بندے مارے گئے, اتنے گرفتار ہو گئے. باتوں باتوں میں حضور کا تذکرہ آ گیا اور کسی کے لب پہ حضور کا نام آ گیا. جب حضور کا نام سنا تو حضرت شیمہ کی آنکھوں کی پتلیاں خوشی سے پھیل گئی. کہا اچھا اس سے تمہاری لڑائی ہوئی, اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں. کہا پھر رقم اکٹھی نہ کرو. کہا کیوں؟ کہا مجھے ساتھ لے چلو. کہا تو کیا کرے گی؟ کہا تمہارے بندے چھڑاؤں گی. کہا عجیب بات ہے. کہا تمہیں نہیں پتا وہ میرا ویر لگتا ہے, وہ میرا بھائی لگتا ہے. قوم کے سرداروں کو لے کر حضرت شیمہ جب حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہونے لگی نا تو یہ مدنی دور تھا, تو صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں.
وہ وقت گزر گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے. اب حکم ہے خبردار آواز بھی اونچی نہیں کرنا. حکم ہے نبی سے بات کرنی ہے پہلے گھر جاؤ, کوئی صدقہ لو, بازار آؤ, فقیر ڈھونڈو, خیرات کرو, پھر نبی کی چوکھٹ پہ آؤ, تمہیں پتہ چلے کہ نبی کی بارگاہ کتنی بلند ہے. صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں. حضرت شیمہ آگے بڑھنے لگی اس خیال سے کہ میں بھائی کے خیمے میں جا رہی ہوں, تو صحابہ نے ننگی تلواروں سے راستہ روک دیا. رک جائے دیہاتی عورت, جانتی نہیں آگے پوچھا رسول ہے, آگے تو بغیر اس کے جبریل بھی نہیں جا سکتے. تو جب صحابہ نے راستہ روکا تو حضرت شیمہ نے تلوار کو جھٹک کے پیچھے کرتے ہوئے کہا خلو سبیلی وعلم انا اخت نبیکم, میری راہیں چھوڑ دو, مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں, میں تمہارے نبی کی باتی لگتی ہوں. بس سر جھک گئے, آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی. صحابہ نے نگاہوں کو نیچا کر دیا. حضور کی ہمشیرہ گزر رہی ہے. حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی, حضور نے دیکھا اور مسکرا کے کہا بہن کدھر آئی ہو؟ کہا حضور آپ کے لوگوں نے ہمارے بندے پکڑے ہیں, چھڑانے آئی. کہا بہن تو نے زحمت کیوں گوارا کی, پیغام ہی بھیج دیتی میں چھوڑ دیتا. پھر حضور نے کچھ گھوڑے چند جوڑے اور بہت سارا ساز و سامان دیا. بھائیوں کے دروازوں پر بہنیں آئیں تو بھائی خالی تو نہیں موڑا کرتے. اور پھر حضور رخصت کرنے کے لیے خود خیمہ نوری سے باہر آئے. صحابہ کی جماعت منتظر تھی. فرمایا صحابہ جب میں قیدیوں کو چھوڑا کرتا ہوں تو میں تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں. آج پہلا موقع مشورہ بھی نہیں کیا اور میں نے چھوڑ بھی دیے. کہ حضور جو چاہیں آپ کریں, لیکن ارشاد تو فرمائے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ میرے دروازے پہ میری بہن ہے. اس بہن کو تو بھائی قتل کرتا تھا, اس کو عزت کی مسند پہ کس نے اٹھایا؟ تو شکریہ ادا کرے آمنہ کی راہ لائے. ہماری مائیں اور بہنیں پہلے جب چرخہ کاٹتی تھی تو مصطفیٰ پہ درود پڑتی تھی, جب وہ دودھ کی لسی بنا رہی ہوتی تھی تو مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہی ہوتی تھی. پھر بیٹے بھی ایسے ہوا کرتے تھے. آج جب عورت نے اپنے مزاج کو بدلا, اپنی زبان کے نغموں کو بدلا, تو بیٹے جو ہے وہ خراب ہو گئے. اقبال کہتے ہیں تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر تو کر تقدیر عمر. کہا میری قوم کی بہن تو نہیں جانتی, اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے, اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا زندگی لوگ پہ قرآن سناتا. آج عورت کا سب سے زیادہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کا گھر گھر میں محفل میلاد ہو جائے. تو صاحب یہ مضمون تو ایسا ہے, وہ کیا کسی نے کہا تھا دل میں ہے درد و غم کے فسانے بھرے ہوئے, برسوں سناؤں گر کوئی درد آشنا ملے. درد آشنا تو مل گئے ہیں لیکن برس نہیں ہیں. کار ما آخر شد و آخر سے ما کار نشد, مشتے خاکے ما غبارے کوچائے یار نشد. تو بات کر رہا تھا کہ حضور کے آنے پہ اظہار فرحت کرنا یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بر صغیر پاک و ہند میں بہت بڑا نام ہے. سرفراز احمد صفدر گکھڑوی نے لکھا ہے بر صغیر پاک و ہند میں میری نظر میں شیخ محقق سے بڑا اور بالغ نظر محدث نہیں دیکھا. تمام بھی مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں ان کی سند حدیث ان کے ذریعے سے امام بخاری تک پہنچتی ہے. تو شیخ محقق اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں مالک میرا کوئی عمل ایسا نہیں جس کو تیری بارگاہ میں پیش کر کے اپنی بخشش چاہوں. ہر عمل فساد نیت کا شکار ہو سکتا ہے. میرے پلے میرے نامہ اعمال کے اندر کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں جس پہ مجھے ناز ہو. ہاں ایک عمل میرے پاس ہے جس پہ مجھے ناز ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب موسم میلاد آتا ہے تو میں تیرے محبوب کا میلاد کرتا ہوں اور بعد میں کھڑے ہو کے درود و سلام پیش کرتا ہوں. میرے مالک یہ عمل ایسا ہے میرے پاس, اس پہ مجھے ناز ہے, مجھے امید ہے کہ اس کے صدقے تو میری مغفرت ہے. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کو محدث علی الاطلاق کہتے ہیں, تمام مکاتب فکر کے لوگ ان کو محدث مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں مالک مجھے اگر کسی عمل پہ ناز ہے تو اس عمل پہ ناز ہے کہ میں تیرے محبوب کا میلاد تو گھر گھر حضور کا میلاد کرو, گلی گلی حضور کے تذکرے کرو, خوشبو پھیلا دو حضور کے ذکر کی, ورنہ اللہ نے خود تو ذمہ لیا ہوا ہے. اللہ نے دوبارہ فانا لگا ذکر کا تاج محبوب کے سر پہ رکھا ہوا ہے. ڈنمارک کے وہ اوباس اور وہ ہنڈے جنہوں نے دوبارہ اس پہلے شنی کا ارتکاب کیا وہ سن لیں کہ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جاتا. تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوگا. مصطفیٰ کے سر پہ بارہ فانا لگا ذکر کا تاج خدا نے لگا ہوگا. یہ تاج آقا کریم سے کوئی چھین سکتا نہیں ہے. اس نے ذکر بلند کیا, جدا ذکر خدا بلند کرے.
جڑا جمے آ اس کو بند کرے. اس ذکر کا حافظ آپ خدا بڑے لا الہ، یہ ہر لمحہ ہر آن یہ ذکر بڑھتا چلا جائے گا، بلکہ حضور کے ذکر کی سب سے بڑی کہانی تو حشر میں ہوگی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. دنیا کو دکھلانا ہوگا یہ ہے میرے نبی کی عظمت. جب مقام محمود پہ حضور کو نوری منبر پہ بٹھایا جائے اور جدھر حضور کے اشارے ہوں گے ادھر گناہگار بری ہوتے چلے جائیں گے. یہ تو اس دن پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام کی قدر و منزلت کا عالم کیا ہے. تو حضور کی عظمت گھٹ نہیں سکتی. یہ حضور کی عظمت اور حضور کی جو ہے وہ آبرو پہ جو حملہ کیا، یہ دراصل ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس امتحان سے کیسے عہدہ برا ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں تغطاس کرنی چاہیے اور امت کو حضور کی عظمتوں، حضور کی رفتوں. اس وقت پوری دنیا کے جو حالات ہیں، کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک، تورا بورا سے تکریت اور موصل سے بغداد تک، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اور امت مسلمہ کے جو حالات ہیں، اور اس پہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی آبرو پر بھی بدبخت حملہ کر رہے ہیں، تو یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے امت کے لیے. تو اس مرتبہ میں نے میلاد کے لیے سوچا تھا کہ حضور سے ہی خیرات مانگے، اور سورہ والضحیٰ کل انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد جو محفل میلاد کا پروگرام ہے، میرا خیال ہے کہ حسن محمد کا نغمہ چھیڑیں گے اور پھر جھولی پھیلا کے رب سے خیرات مانگیں گے. اور وہ لمحے، وہ حسین جب رحمتیں چھم چھم برس رہی ہوں گی. بڑی دیر قبل ایک شخص کو میں نے حضرت امام زین العابدین کا قصیدہ ان نلت یا ریح الصبا الی ارض الحرمی بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترمی، میں نے بڑی دیر قبل ایک شخص کو لاہور کے کونے میں سنا تھا، اور اس کا ایک ایک لفظ روح کو شراب کرتا چلا جاتا تھا اور اندر ہلچل اور مچا دیتا تھا. میری یہ آرزو تھی کہ کبھی وہ شخص مجھے دوبارہ ملے تو میں اس سے وہ قصیدہ سنوں. وہ کل شخص مجھے دوبارہ مل ہی گیا، اور میں چاہوں گا کہ جب چھم چھم رحمتوں کی بارش ہو رہی ہو تو اس وقت ہم ہاتھ جوڑ کے حضور کی بارگاہ میں جو امام زین العابدین نے قصیدہ کہا اور جو فریاد کی، اس وقت بھی امت کے وہی حالات ہیں، تو ہم اس وقت عرض کریں گے ان نلت یا ریح الصبا الی ارض الحرمی بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترمی. اور بھی ملک کے نامور نعت خواں ہیں. وہ ایک ننھا سا ثنا خواں ہے فرحان علی قادری، اس نے بھی مجھے کل فون کیا کہ میں جناب آپ کی محفل میں آنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا جناب ہمارا تو ایک سٹائل ہے منفرد آج کل کا، جو وہ طبلہ سرنگی اور ذکر، تو اس نے کہا کہ جس طرح آپ کہیں گے اس طرح انشاءاللہ میں پڑھوں گا. تو وہ اپنے جو ہے وہ لہجے سے ہٹ کر جو ہمارا مصطفیوں کا ایک منفرد لہجہ ہے اس میں ڈھل کر حضور کی مدح سنانے کی سرائی کرے گا. تو میں چاہوں گا کہ کل کی رات اگر آپ کو فرصت ہو، اگر کہیں اور وعدہ نہیں کیا ہوا تو ضرور آئیں اور ساری رات برستے ہوئے نور کو اپنی جھولیوں میں دیں. اور پھر وہ لمحے بھی آئیں گے جب میرے بابا کے ہاتھ اٹھیں گے، اور ان لمحوں میں کتنے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے. میری اور میرے ساتھیوں کی نگاہیں کل آپ کے لیے منتظر ہوں گی. آپ تشریف لائیے گا. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے. اور ویسے بھی ہم نے ہر پیر کو حضور کے حسن کے تذکروں کی خوشبو کا اہتمام کیا ہے. ویسے تو سال سے جو ہے یہ سلسلے جاری ہیں، لیکن یہ جو ربیع الاول کے 5 پیر ہیں 2 گزر گئے ہیں. شمائل ترمذی جو حضور علیہ السلام کے حسن پہ مشتمل احادیث ہیں ان پر گفتگو ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو تو اس دن ہوگی. اللہ آپ کو مجھے سلامت رکھے، جو احباب تشریف لائے انہیں برکتیں دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر، جو آئے انہیں بھی بخش دے، جو نہیں آئے ان پہ بھی کرم کر. اے اللہ جن کے لبوں پہ نغمہ نعت ہے انہیں قبول کر. اے اللہ جو حضور کی مدح و ستائش اور تعریف کے لیے آئے جمع ہوئے، اے اللہ سب کی جھولیاں رحمتوں سے بھر. ہمیں صدقہ میلاد رسول عطا کر. اے اللہ جس طرح چاند کی چھاتی پہ نقش نالین نقش ہوا، اے اللہ ہمارے سینے پر بھی یہ نقش جو ہے وہ
نقش ہو کے رہ جائے اور ہر دم دم لمحہ لمحہ ساتھ بساتھ ہم یہی نام گنگناتے رہیں، ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ اس ذکر میں گزر جائے۔ اے اللہ، جن لوگوں نے اس محفل کا اہتمام کیا کرتے ہیں برس ہا برس سے، یہ عظیم الشان پروگرام تسلسل سے ساتھ جاری رہنا، یہ تیری کرم نوازی اور تیرے محبوب کی نگاہ ناز کا عطیہ ہے۔ اور جو لوگ تسلسل کے ساتھ مالی تعاون اور جنہوں نے حال فراہم کیا، اور بالخصوص ہمارے یہ کارکن جو شب و روز اس کاج کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اے اللہ سب کو برکت دیتا، اور یہ سامعین جو دور دراز سے یہاں پہنچتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوشبو سے منور ہوتے ہیں اور اس پیغام کو پھر آگے منتقل کرتے ہیں، اے اللہ ان کو بھی برکت دے دے، اور ان سب کے گھروں تک اس محفل کا ضرور ان کے واپس پہنچنے سے قبل ان کے گھروں تک پہنچا، اور اے میرے مالک ہمارے جو بیمار انہیں شفا عطا فرما، ہمارے دوستوں کی والدہ بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفا کاملہ عطا، اے اللہ مقروضوں کو قرض سے نجات دے، پریشان ہاتھوں کو پریشانی سے محفوظ فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات دے، دکھیوں کے دکھ دور کر، اے اللہ جن لوگوں کی اولادیں نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بننے کی توفیق، اے اللہ جو اولادوں کے لیے اچھے رشتوں کے لیے سرگرداں ہیں ان کے لیے آسانی اور سہولتیں پیدا کر، ہمارے لیے دین پر چلنا آسان کر دے، اے اللہ جن جنمال کے اوباشوں نے حضور کی گستاخی کا ارتکاب کیا ان کا بیڑا غرق کر دے، اے اللہ میری امت کو کوئی غازی الدین دے دے، اے اللہ اس امت کو پھر کوئی عمل چیمہ عطا کر دے، اے اللہ ہمارے سینوں کو جذبوں اور حرارتوں سے مالا مال کر دے، صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔